اگر آج تو اپنے باپ کی عزت کو نیلام کریں گے، اگر آج تو اپنی ماں کی عزت کو نیلام کریں گے، اللہ کل تمہاری کوکھ سے وہی اولاد کو پیدا کرے گا جو کل تمہیں ذلیل کرے گی، جو کل تمہیں رسوا کرے گی، کیونکہ اللہ وہ معاملوں کو زمین پہ بتا دے گا۔ آج اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے تو کل اللہ تمہاری اولاد کے ساتھ یہی عمل کرائے گا تمہارے ساتھ۔ میرے دوست، یہ ہاتھ دو، یہ ہاتھ لو، یہ دنیا کا طریقہ ہے، یہ ہاتھ دو اور یہ ہاتھ لو۔ آج تم اس ہاتھ سے اپنی ماں کو تماچا مارتے تو کل اللہ تمہاری اولاد کے ہاتھ کو تمہارے منہ پر پڑائے گا، کل تمہاری اولاد تمہارے منہ پر مارے گی تماچا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر تین چیزیں ماں باپ کے لیے عمل ثابت اسے مرحوم کی، تین چیزیں جو کہ اس کے نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اس کے نیک اعمال کا حصہ ہے، جو کہ مرحوم کے لیے کامیابی دے سکتا ہے۔ ایک اس کا علم یا اس کے خیر کے کام یا اس کی نیک اولاد۔ میرے دوست ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کرو جس کے اگر ماں باپ مر چکے ہیں، اگر ہم جاننے یا انجانے میں کبھی ان سے خطائیں کر دی ہے، آج کی رات اللہ کے ہاں ٹھہر جاؤ، تہجد پڑھ کر توبہ طلب کرو۔ اللہ اپنے اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جو ہم نے انجانے یا انجانے میں کر دیے تھے۔ اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے، جاؤ، اللہ رب العزت تاج محل میں نہیں، قطب مینار میں نہیں، نہ ہی کسی ساحل کنارے پہ جنت کو لکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ رات کی تنہائی میں اگر تمہاری ماں سو رہی، اس کے پیر کو دبانے کی کوشش کرو۔ باپ تمہارا بوڑھا ہے تو ان کے پیر کو دبانے کی کوشش کرو۔ صبح گرم پانی اٹھ کے اپنے ماں باپ کے لیے رکھو۔ اگر تمہارے پوترے تمہاری اولاد ہے، تمہارے اس عمل کو دیکھ کر ان کے دلوں میں یہ عمل پیدا ہوگا کہ ہمارا باپ کڑاکے کی سردی میں اٹھ کے ہمارے ماں کے سامنے صابن اور توال رکھا کرتا تھا، آج یہی عمل ہم کو بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے دوست ساتھی، رات کی تنہائی میں اٹھو، اپنے ماں باپ کی صحت کے لیے دعا کرو۔ اگر بیمار ماں ہے تو ان کی تیمارداری کرو، چاہے وہ کسی بھی بیماریوں میں ہوگی، کینسر کے مریض ہوگی یا کھانسی ہوگی یا بخار آیا ہوگا یا بیمار ہوگی، کسی میں ہوگی، وہ تمہاری تیمارداری کے قابل ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چلنا اب گوارا نہیں کرتا، ان سے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، لیٹنا گوارا نہیں کرتا، بے چینی کا مقدر بنی ہوئی ہے، تکلیف ہے، آہٹیں ہیں، کمزوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن تم تو تندرست ہو، تم تو ہٹے کٹے ہو۔ میرے دوست ساتھیوں، یہی وقت ہے نیکیوں کو کمانے کا، یہی وقت ہے نیکیوں کو کمانے کا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، میرے دوست ساتھی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب اور تربیتیں کیسی تھی اپنے ماں باپ کے معاملات کو پورا کرنے کے۔ انس بن مالک جو مکے سے لٹ پٹ کر اپنی ماں کے ساتھ ام سلیم کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے، انس بن مالک لٹ پٹ کر آئے، سب کچھ ختم ہوگا، 7 یا 8 سال کی عمر ہے، اپنی ماں کے ساتھ ام سلیم کے ساتھ۔ جب 13 یا 14 کے قریب پہنچے تو ام سلیم اپنے بچے انس بن مالک کو بلا کہتی کہ میرے بچے جا کے اس مدینے کی گلیوں میں سے ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر لا جس سے میں نکاح کر سکوں۔ اللہ اکبر، ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر لا جس سے میں نکاح کر سکوں۔ سبحان اللہ، اس بیٹے نے اپنی ماں کی اس بات کے اوپر غصے میں نہیں آیا، گالی نہیں دی جیسا آج کا نوجوان کرتا ہے، بڈھی گھوڑی ہو کے نکاح کرنا چاہتی، میں تو بھی جوان بیٹھا ہوا ہوں، شرم نہیں آتی؟ اگر آج کی اولاد ہوتی تو یہ الفاظ کہتے۔ اس اللہ کے بندے نے انس بن مالک باہر نکلی، رئیس ترین آدمی مدینے کے لے کر آئے، کس کو؟ ابو طلحہ کو لے کر، جو اسلام نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو طلحہ۔ ام سلیم اندر سے ابو طلحہ پر دعوت دین کا احساس رکھا، دعوت دین کو پورا کر رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھا رہی ہے۔ انس بن مالک بڑا رش ہو کے کہنے لگے، اللہ کیا مبارک ہے میری ماں جو نکاح بھی کر رہی ہے اور اللہ کے پیغام کو بھی اللہ کے بندوں تک پہنچا رہی ہے۔ ماں باپ کی یہ صفت ہے۔ کیوں؟ اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں، اگر باپ 80 کے سن میں بھی نکاح کرتا ہے، اگر 100 کے سن میں بھی نکاح کرتا ہے تو اسے اجازت ہے۔ اگر تمہاری ماں طلاق ہو چکی ہے یا بیوہ
لیکن وہ عورت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے اپنی ماں کا نکاح کرائے. یہ ذمہ داری ہے، اسلام ہے، یہ اسلام ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھی، صحابہ میں یہ طلب تھی، یہ تاثیر تھی. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہمیں وہ طریقہ کار، ہمیں وہ انداز پیدا ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے دیا. اور یاد رکھو، بیٹا اگر نمازی ہوگا، بیٹا اگر روزے دار ہوگا، بیٹا اگر نیکی کی طرف لپکنے والا ہوگا، تو یاد رکھو ماں کی بد دعاؤں سے ملے گی. تمہارا روزہ، تمہاری نماز، تمہاری زکات، تمہاری قربانیاں ماں کی بد دعا کے سامنے کام آنے والی ہیں. ابن جریر کی ماں نے کہا اللہ اسے فحاشہ عورتوں سے ذلیل کر. ابن جریر کی ماں جیسے بد دعا دی، ایک مرتبہ بازار میں ایک عورت گریبان پکڑ کے کہنے لگی جریر یہ تمہارا بچہ ہے. اللہ، ماں کی بد دعا تھی. اس سے یاد رکھو، ماں کی بد دعا نہ لو، ماں کی بد دعا نہ لو، اور باپ کی بد دعا نہ لو. بے شک ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. میرے عزیز اور دوستوں، ابن جریر کوئی بازار میں عورت پکڑ کے کہنے لگی جریر یہ تیرا بچہ ہے. فحاشہ عورت نے پکڑ کر کہا. جریر اس وقت بڑے عالم پریشان ہو گئے. تابعین میں سے کہا یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر 4 بچے ایسے ہیں. جریر کی طرف سے کہا اللہ کے رسول نے زمین پر 4 بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہی بولے اللہ، پیدا ہوتے ہی بولے. جریر کے تعلق سے کہا پیدا ہوتے ہی بولے. جریر پریشان ہو کہا خرید کے اس بچے کے ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے بندے بول تو کس کا بچہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے 3 بچے، وہ ایک جو فقی غلام آگ میں پھینکا گیا تھا اس وقت اس کا بچہ کہا، دوسرے عیسیٰ ابن مریم نے کہا، تیسرا سورہ بروج میں اللہ جس کا واقعہ نوٹ کیا ہے، اس ظالم بادشاہ کے سامنے آگ کی جب بونے میں پھینکا گیا تھا تو اس بچے نے کہا. تیسرا یہ بچہ جو جریر نے ہاتھ پر رکھا تھا، کہا میں آپ کا نہیں بلکہ چرواہے کا بچہ ہوں. اللہ، خلاص ہوگا بات کا، لیکن بد دعا تو ماں کی لگی تھی. کیا کہا تھا؟ تجھے فحاشہ عورتیں ذلیل کرے. اللہ، تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہم بڑے سے بڑے بھی ہوں گے لیکن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور یاد رکھیے پھر ایک مرتبہ، ماں باپ دنیائی اعتبار میں اگر آپ کو روکے تو اس سے رک جانا چاہیے، لیکن دین کے معاملات میں اگر ماں کہیں گی فلاں جگہ پر جا کر شرک کر، تو یہ ماننے کی بات نہیں. قرآن و حدیث کے اگر خلاف آ جائے تو یہ ماننے کی بات نہیں. قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر ماں باپ اگر اس کا احکام کی اجازت دیتے تو یہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی ناراضگی مول کر ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے. جیسے یا پھر اللہ کو خوش کرنے کے خاطر قرآن و حدیث کو، ماں باپ کو خوش کرنے کے خاطر قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. جو کچھ کرنا ہے دین کے دائرے میں رہ کرنا ہے. جیسے آج ایک بلینک چیک بنا ہوا ہے ماں باپ کے لیے، اولاد پال کے بڑا کر کے تم کو جو ڈاکٹر بنا دی، اگر انجینئر بنا دی، اگر کوئی ماں باپ تمہاری بولی لگا رہے کھڑے رہ کر کہ میرا بچہ MBBS کر کے آیا ہے، اس کی قیمت 1 کروڑ ہے، کوئی جوڑے کی رقم دے رہا ہوں، یہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر تمہارا باپ کہتا ہے کہ قرآن مت پڑھیے، عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر تمہاری ماں کہتی کہ رسول کی سنت مت چل، تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ عمل نہیں. دنیائی اعتبار میں جو عمل قرآن و حدیث کے دائرے میں اگر تم کو کرنا ہے اس کے بعد تمام بتا دیں گے. ان کی تیمارداری کرنا، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، جو کچھ تم کر سکتے، جو تمہاری کسب میں تمہارے اختیار میں ہے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا. کہ آج ماں کی خوشی ہے جوڑے کی رقم لے لے، باپ کی خوشی ہے گھر پہ لائٹا لگا لے، دادا کی خوشی ہے گھر پہ عورتوں بلا کے نچا لے، پھوپھا کی خوشی ہے آرکیسٹرا لگا لے. یہ عمل غیر فطری اور اسلام کے خلاف ہے. ایسے عمل کرنے پر باپ بھی گنہگار، بیٹا بھی گنہگار، دو بھی گنہگار. یہ قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہے. اگر ماں باپ کو علم بھی قرآن و حدیث کا تو اولاد انہیں سمجھائے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھ کے بتائے کہ میری ماں یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ تابعین کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے. تو میرے دوست و ساتھیوں،
اللہ کے لیے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اگر اور ساری باتیں آئیں گی تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. آج آپ کے سامنے والدین کے حقوق پر اور ان کی ذمہ داریوں پہ یہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا بیان تھا. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے گا تو بہت ساری باتیں آئیں گی. جو جدید کا واقعہ تھا اللہ کے رسول نے سمجھا تھا آپ بھائی نہیں تھے, مجھے معاف کرنا, الفاظ غلطی سے نکلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عنوان پہ اگر کسی کو سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. کسی کو سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کیا ماں باپ کے پیر پڑ سکتے؟ نہیں. اس سے سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے ان کی ایمانداری کرے, ان کی خدمت کرے. اس کے معنی یہ نہیں. ماں باپ کے پیر پڑنا